جی اچھا بچوں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا نا، یہ ہماری ہسٹوریکل فورن پالیسی تھی. اب میرے بچوں، میں جو ہماری آج کی فورن پالیسی ہے اس کی طرف شفٹ ہونے لگا ہوں. ٹھیک ہے بچوں، شروع کریں. اچھا بسم اللہ. اب آہستہ آہستہ جو ہماری فورن پالیسی ہے نا فائقہ بیٹا، ہم ریاض واشنگٹن ڈپینڈنسی سے ہم آہستہ آہستہ بیجنگ کی طرف موو کر رہے ہیں. ہم ریاض واشنگٹن سینٹرلٹی کی بجائے، ہم ریاض اور واشنگٹن ڈپینڈنسی کی بجائے آہستہ آہستہ بیجنگ کی طرف موو کر رہے ہیں. اور احمد، جو ہم بیجنگ کی طرف موو کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ احمد یہ ہم لوگوں کا سوشو اسٹریٹجک ٹلٹ نہیں ہے، بلکہ ہم جیو اکنامک ٹلٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے بیجنگ کی طرف موو کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہمارا ٹھیک ہے گرینڈ اکنامک اسٹریٹجی ہے وہ ہے سی پیک. سو ہم سی پیک پرسپیکٹو سے آہستہ آہستہ جو اکنامک ٹلٹ کی طرف جو اکنامک شفٹ لے رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر ایک پالیسی شفٹ آ رہا ہے. اب احمد، امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ فورن منسٹر، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف یہ ملٹیپل ٹائمز ریائٹریٹ کر چکے ہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جو اکنامک پالیسی کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. یہ میننگ دیٹ کہ احمد یہ میرا انالیسس نہیں ہے میری جان، ٹھیک ہو گیا. یہ بنیادی طور پہ اس ٹائم آپ کے ملک کا اسٹیٹڈ نیریٹو ہے، یہ آپ کے اسٹیٹ کا اسٹیٹڈ نیریٹو ہے کہ اب ہم اپنی فورن پالیسی کو جیو اکنامک ٹلٹ سے آپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور احمد، یہ میں تجھے چائنا کی فورن پالیسی میں میری جان میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ہم جیو اکنامک ٹلٹ کی وجہ سے بیجنگ کی طرف ٹھیک ہے شفٹ لے رہے ہیں احمد، یہ بنیادی طور پہ ڈپینڈنسی نہیں ہے، انٹر ڈپینڈنسی ہے. یہ چائنا کی فورن پالیسی کے اندر میں نے تجھے بڑا کلیئر کٹ بتایا تھا کہ چائنا کی پاکستان پہ جیوگرافیکل پیرامیٹرز کی وجہ سے ڈپینڈنسی اور اس کے ریٹرن میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک اکنامک نیڈز ہیں ٹھیک ہو گیا. تو ہم ایک دوسرے کے اوپر انٹرڈیپینڈنسی سنڈروم کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم جیو اکنامک ٹلٹ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن احمد میرا پیارا بھائی، میرا تجھ سے سوال یہ ہے کہ جیو اکنامک ٹلٹ ایک ریئلسٹ ٹلٹ ہوگا یا ایک لبرل ٹلٹ ہوگا؟ جو اکنامک ٹلٹ تو ایک ہمیشہ لبرل ٹلٹ ہوگا نا. تو ہم اپنی اکانومی کو صرف تب مضبوط کر سکتے ہیں جب ہم باقی دنیا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوآپریشن کے ڈومین میں جائیں گے، جب ہم باقی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کوآپریٹو ریلیشن شپ میں فریم ورک کریں گے، جب ہم باقی دنیا کے ساتھ اپنے سافٹ امیج کو پروجیکٹ کریں گے. تو احمد، جیو اکنامک ٹلٹ لینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کو ریئلزم سے لبرلزم کی طرف شفٹ کرنا ہے. اب احمد، میں نے اور تو نے رکھی ہوئی تھی داڑھی، میں نے اور تو نے احمد رکھی ہوئی تھی داڑھی، اور ہم نے ٹخنوں سے اوپر پہنی ہوئی تھی شلوار، ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے کلین شیو کرنی ہے اور ہم لوگوں نے شلوار کے اوپر ہی جینز پہننی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بسمینہ کو یہ شو کرنا ہے کہ بسمینہ بہن اب ہم کٹر نہیں ہیں، اب ہم مولوی نہیں ہیں، اب ہم لبرل ہیں، اب ہم لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں، اب ہم پہلی طرح کے ڈنگر نہیں ہیں. تو ہم لوگوں نے اپنا سافٹ امیج کو بلڈ کرنے کے لیے شعیب، ہم نے دنیا کو اپنا کوئی سافٹ امیج دکھانا ہے نا. ہم نے دنیا کے گلوبل ایجنڈاز میں اپنے آپ کو پلگ ان کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو ریحان، جس بھی ملک نے اپنے آپ کو لبرل اورینٹیشن دینی ہوتی ہے، اس کے لیے پہلا ریکوزٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلزم کی طرف شفٹ کرے، نیشنلزم سے انٹرنیشنلزم کی طرف شفٹ کرے. میننگ دیٹ کہ وہ اپنی فورن پالیسی کے اندر ٹھیک ہے وہ اپنی فورن پالیسی کے اندر ملٹی لیٹرلزم کو ٹھیک ہے پرائمری ایڈوانٹیج دے. تو احمد، اپنے آپ کو سافٹ شو کرنے کے لیے، لبرل شو کرنے کے لیے
ٹھیک ہے، اپنے آپ کو باقی دنیا سے کوآپریٹ کروانے کے لیے، اپنے آپ کو باقی دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے فورم پہ اپنی پریزنس کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے فورم پہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ شو کرنا ہے کہ اب ہم بہت زیادہ ماڈرن ہیں، ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہم کوآپریشن کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی قسم کا کٹرزم نہیں چاہتے، بلکہ ہم دنیا کے ساتھ اپنی پالیسی کو کوآپریٹو ڈومین کے اندر پلگ ان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آٹومیٹیکلی ہم لوگوں کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر پریزنس بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے۔ تو بسمینا بیٹا تو ایک چیز آبزرو کرے گی کہ اس حکومت کے دور میں ہم یو این کے اوپر ضرورت سے زیادہ ایکٹیویٹڈ ہو گئے۔ ہم نے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم پہلے بھی موجود تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کے جو مطالبات تھے ان کے اوپر اپنے آپ کو بڑا اگریسولی فالو کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے ایس سی او کے اوپر اپنی پریزنس کو بڑا مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک چیز آبزرو کرتی ہوگی بسمینا بیٹا کہ ہم لوگوں کی فورن پالیسی کے اندر اس وقت انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اوپر پریزنس بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب بسمینا کہانی ذرا سمجھی۔ پہلے میں یونیورسٹی میں تھا مولوی، تم ساری لڑکیاں میرے سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے ماڈرن، تو میں نے کیفے کے اوپر آنا ہے نا، میں نے ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر آنا ہے معروف بیٹا، ہاں یا نا، میں نے ملٹی لیٹرل فورم پہ آنا ہے۔ تو کیا وہاں پہ آ کے ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو دین کے ٹھیک ہے دین مطلب تبلیغی جماعت کی طرح میں تمہیں سہ روزے کی دعوت تو نہیں دوں گا نا؟ میں وہاں پہ آ کے ٹیڑھی قسم کی انگریزی ماروں گا، میں وہاں پہ آ کے فیمنزم کی بات کروں گا، یعنی میں کسی نہ کسی گلوبل ایجنڈا کو لے کے تو چلوں گا نا۔ یعنی میں نے جب بھی ملٹی لیٹرل فورم پہ جانا ہے تو میں نے اپنا سافٹ امیج شو کرنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ تصویر، میں نے اپنا سافٹ امیج شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ گلوبل ڈیبیٹس کے ساتھ ریلیونٹ تو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہمیں تو ایک چیز آبزرو کرے گا، ٹھیک ہے تو ایک چیز آبزرو کرے گا کہ ٹھیک ہے تو ایک چیز آبزرو کرے گا کہ جو 4 گلوبل ایجنڈاز ہیں وہ اس ٹائم پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر میجر، پاکستان کی فورن پالیسیز میں اس ٹائم 4 میجر گلوبل ایجنڈاز ہیں جن کی بنیاد پہ ہم دنیا میں اپنا سافٹ امیج ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ریحان امی بھائی کو مرشد پاک نے ایک ہی تقریر لکھ کے دی اور وہ ہر فورم کے اوپر جا کے وہی تقریر کر رہا ہے، اور اس تقریر کے اندر ہم 4 گلوبل ایجنڈاز کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی سنا بیٹا ہم 4 گلوبل ڈیبیٹس کے اوپر پوری کینٹین میں کڑیوں کے سامنے اپنے امپریشن جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ٹائم ہماری فورن پالیسی کے اندر تمہیں 4 چیزیں پری ڈومیننٹلی نظر آئے گی۔ پہلی چیز ہوگی کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ۔ پہلا گلوبل ایجنڈا سمجھ آ گیا؟ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ، یہ ہے پہلی چیز، ٹھیک ہے حمید۔ جو دوسری چیز ہے نا ہماری فورن پالیسی کے اندر، جو گلوبل ایجنڈا کے طور پہ دوسری چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے، وہ ہے ریلیجیس ہارمنی۔ بسم اللہ بیٹا یہ بات کلیئر ہو گئی؟ پہلی چیز ہے کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ، دوسری چیز کیا ہے؟ ریلیجیس ہارمنی، ٹھیک ہے۔ شعیب میں بتاتا ہوں، ابھی یہ 4 ڈائمینشنز نوٹ کر لے۔ تیسری جو چیز ہے وہ تیسری چیز ہے، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ۔ بس مینا بیٹا تیسری چیز ہے، ٹھیک ہو گیا، تیسری چیز ہے، ٹھیک ہے، فورنر آف اکنامک رائٹس آف تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ ہم اچانک دنیا کو سامنے
بھوکے ننگوں کے ٹھیک ہے حقوق کے لیڈر بن گئے, فور رنر آف اکنامک رائٹس آف تھرڈ ورلڈ کنٹریز. اور بسمینا بیٹا چوتھی چیز ہماری فورن پالیسی میں تجھے کیا نظر آئے گی کہ ایکسپوزنگ ٹھیک ہے کنزرویٹسٹ امیج آف انڈیا, ایکسپوزنگ کنزرویٹسٹ امیج آف انڈیا. یعنی اس ٹائم دنیا کے انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل فورمز پہ ہم اپنی فورن پالیسی کو 4 پیرامیٹرز کے گرد شیپ دے رہے ہیں. ہم اپنی فورن پالیسی کو کتنے پیرامیٹرز کے گرد شیپ دے رہے ہیں؟ 4 کے گرد. ٹھیک ہے, ایک ہے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ حمید, دوسری ہے ریلیجیس ہارمنی, تیسری ڈیبیٹ ہے فور رنر آف اکنامک رائٹس آف تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اور انضمام چوتھی چیز ہے ایکسپوزنگ کنزرویٹسٹ ایجنڈا آف انڈیا. انضمام. اب میں ہر ڈائمینشن کے اوپر اپنے بھائی کو کچھ نوٹس لکھواؤں گا, میرا بھائی وہ نوٹس اپنے پاس لکھنے کی کوشش کرے گا. کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کے اندر ٹھیک ہے, سہیل پوچھو سوال. میں اس کا جواب دیتا ہوں سہیل, میں اس کا جواب تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہوں میری جان, اس کا جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور میرے بچوں کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ ریلیجیس ہارمنی فور رنر آف اکنامک رائٹس آف تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایکسپوزنگ کنزرویٹسٹ امیج آف انڈیا. دیکھیے کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ میں تم عمران خان کی, جنرل باجوہ کی, فورن منسٹر کی جہاں پہ بھی تقریر سنو گے ٹھیک ہو گیا, وہ بات کر رہے ہوں گے بلین ٹری سونامی کی. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں پریزیڈنسی ملی, چیئر ملی ورلڈ انوائرمنٹل پروگرام کی. اس ٹائم پاکستان اور امریکہ کے درمیان صرف ایک ہی کوآپریشن چل رہی ہے, وہ ہے ٹھیک ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ آف انوائرمنٹل پروٹیکشن. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ٹھیک ہو گیا یہ پوری آپریشن چل رہی ہے. تو بنیادی طور پہ ہمارا جو پہلا امیج ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ, یعنی اپنے ملک میں چاہے درخت کٹ رہے ہیں لیکن باقی دنیا کے اندر ہم یہ پھکی بیچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑے لگا لیے, ہم انوائرمنٹ کے ٹھیک ہے پردھان منتری ہیں, ہم لوگوں کو انوائرمنٹ سے بڑی محبت ہے, ہم لوگ انوائرمنٹلسٹ ہو گئے. تو پہلی چیز آپ کو جو نظر آئے گی پاکستان کی ایمرجنگ سافٹ امیج کے اندر کہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کے ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے فور رنر بن گئے اس پوری کی پوری ڈیبیٹ. دوسری چیز ہے ریلیجیس ہارمنی. ہم پوری دنیا میں پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم ریلیجن کی بنیاد پہ کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب احمد اس کے اندر جو میجر پوائنٹس ہیں, کرتارپور بارڈر اوپننگ, تیزی سے نوٹ کرو گے, کرتارپور بارڈر اوپننگ, پہلی چیز کرتارپور بارڈر اوپننگ. دوسری چیز ٹھیک ہو گیا, دوسری چیز ٹھیک ہے پاکستان کو بدھسٹ ریلیجیس ٹورزم کے لیے اوپن کرنا, پاکستان کو بدھسٹ ریلیجیس ٹورزم کے لیے اوپن کرنا. تیسری چیز اسلامو فوبیا کی ڈیبیٹ پہ فور رنر بننا, گلوبل لیڈر بننا. ٹھیک ہے, اسلامو فوبیا اقدس بیٹا. اور چوتھی چیز پوری دنیا میں پچ کرنا کہ ہم لوگ ہمارے ملک میں ریلیجیس مائنورٹیز کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے, ریلیجیس مائنورٹیز کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے. یہ بات احمد کلیئر ہو گئی. تمہاری ریلیجیس ہارمنی میں پچھلے 3 سالوں کے اندر تمہیں 4 میجر ڈائمینشنز نظر آئیں گی. ڈائمینشن نمبر 1 ٹھیک ہے, ڈائمینشن نمبر 1 کرتارپور بارڈر اوپننگ. ڈائمینشن نمبر 2 ریلیجیس ہارمنی, اسلامو فوبیا. ڈائمینشن نمبر 3 بدھسٹ ٹورزم کے لیے, بدھسٹ ریلیجیس ٹورزم کو اپنے ملک میں اوپن کرنا. اور چوتھی چیز ریلیجیس مائنورٹیز کے حقوق کی ضرورت سے زیادہ بات کرنا.
ٹھیک ہے. اگدس بیٹا جو تیسری چیز ہماری فورن پالیسی کے اندر آ گئی ہے جس کے ذریعے ہم ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم بھوکے ننگوں کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اکنامک رائٹس کے مامے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کووڈ-19 آیا تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے G20 کو کنٹریز کو کہا کہ آپ لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے قرضے معاف کرو, انہیں ڈیٹ ریلیف دو. ٹھیک ہو گیا. پھر ایسے ہی ٹھیک ہے ہر فورم کے اوپر تمہیں نظر آئے گا کہ ہماری حکومت ٹھیک ہے اس چیز کو پچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ڈیولپڈ ایڈوانس کنٹریز اپنے آپ کو ٹھیک ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ایکسپلوٹیشن بند کرے, اور ادھر سے جو پیسہ منی لانڈر ہو کے جاتا ہے اپنے قانون کو مضبوط کرے اور ہمارے ملکوں سے لوٹا ہوا پیسہ, کرپشن کا پیسہ واپس کرے. ٹھیک ہے, کرپشن کا پیسہ واپس کرے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہم اپنی فورن پالیسی کے اندر پوری دنیا کو یہ پچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہے اکنامک الائنس میکنگ نہیں بنا رہے بلکہ ہم سی پیک کے ذریعے پوری دنیا کو ٹھیک ہے اپنے ملک کے اندر بلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہم لوگوں نے FATF کے چکر میں کہا کہ ہم تو گلوبل اکنامک آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہیں, تو ہم لوگوں نے اپنے بینکنگ لاز کو, کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. تو بنیادی طور پہ ہم لوگ پوری دنیا کے اندر پچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک فیوچر اکنامک ڈیسٹنی ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اکنامک رائٹس کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ہم لوگوں کے قرضے معاف کرو. ٹھیک ہے. کرپشن, منی لانڈرنگ کے اوپر دنیا اپنی انسٹرومنٹیشن کو اسٹرانگ کرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور احمد چوتھی چیز یہ کہ پوری زندگی انڈیا ہمارے اوپر تانا مارتا رہا کہ تو مولوی ہے, تو مولوی ہے, تو مولوی ہے, تو مولوی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پوری دنیا میں انڈیا کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ مودی مولوی ہے, مودی مولوی ہے, مودی مولوی ہے, مودی مولوی ہے. ٹھیک ہے. جس روز بھائی زیادہ کوکین پی لیتا ہے ٹھیک ہے, جس روز بھائی زیادہ کوکین پی لیتا ہے اس روز بھائی مودی کے اوپر ٹویٹ کے ذریعے چڑھائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ تم فاشسٹ ہو, تمہارے ملک میں ریلیجیس فریڈم نہیں ہے. یعنی ہسٹوریکلی جو انڈیا نے ہمارے خلاف کام کیا اب ہم انڈیا کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. انڈیا کا وہ جو ٹھیک ہے یورو میڈیا لنک تھا اسے ایکسپوز کرنا وغیرہ 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 وغیرہ. تو ہم پوری دنیا میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ماضی سے سیکھ لیا, ہم تو ماڈرن ہو گئے, ہم نے تو شلوار کے اوپر ہی جینز پہن لی ہے, شلوار اتارنے کا ٹائم نہیں تھا. لیکن انڈیا ٹھیک ہو گیا کٹر, انڈیا یہودی, انڈیا دہشت گرد, انڈیا کنزرویٹسٹ. تو جو انڈیا نے ہمارے ساتھ 70 سال کیا اب تویز پٹھے پڑ گئے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو سافٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انڈیا کو ہائی لائنر, انڈیا کو کنزرویٹو ملک کے طور پہ پچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہے وہ کشمیر ایشو ہو ٹھیک ہو گیا, چاہے وہ ریلیجیس مائنورٹیز کی فریڈم ہو ٹھیک ہے, چاہے وہ ابھی نن ڈن کو واپس کرنے کی بات ہو, ہم پوری دنیا کے اندر انڈیا کو ٹھیک ہے ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ انڈیا ایک نیشنلسٹ کنزرویٹو اسٹیٹ ہے. انڈیا بنیادی طور پہ وار ہسٹیریا پہ بلیو کرتا ہے اور وہاں پہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک درندہ پرست حکومت ہے. اکثر بیٹا پوری کہانی سمجھ آ گئی. تو جو بھی ٹھیک ہے, جو بھی ٹھیک, جو یہ NUN والا نن نہیں ہے, NONE والا نن ہے. ٹھیک ہے. ڈوزیئر بائی فارن منسٹر ٹھیک ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. سنا بیٹا وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے لوگوں نے یورپین یونین کے اندر ان لوگوں کا میڈیا گروپ ایکسپوز کیا ٹھیک ہے, وہ پورے کا پورا ہے. تو احمد جو بھی پاکستان کی فورن ریپرزنٹیشن دیکھے گا نا تجھے پتا یہ چلے گا کہ مرشد کے پاس ایک ہی تقریر ہے اور اس تقریر کے اندر یہ 4 پوائنٹ ہیں. وہ ہر تقریر کے اندر ان 4 پوائنٹس کو تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب. تو یہ بنیادی طور پہ ہم دنیا کو یہ شو کر رہے ہیں کہ اب ہم لبرل پاور ہیں, ہم اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹریڈ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم اکنامک لنکیجز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم دنیا ساری کو مل کے کلائمیٹ چینج پہ بات کرنی چاہیے. دیکھو ریلیجن جو ہے نا وہ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو
ہم لوگ اپنی پوری فورن پالیسی کو ان 4 پوائنٹس کے گرد گھما رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ ان 4 پوائنٹس کے گرد کیوں گھما رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سی پیک کے ریفرنس سے بیجنگ کے ساتھ جیو اکنامک ٹلٹ لے کے بینڈ ویگننگ کی بجائے بیلنسر ریلیشنز کے ذریعے اپنے پوری کانسیپٹ کو آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی میرے ایک اوپر بھائی تھا، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، اس نے میرے سے ایک لمبا چوڑا سوال پوچھا تھا. پلیز وہ بھائی سامنے آ جائے، میں اس کا نام لے کے اب اگلی بات بتانا چاہتا ہوں. سہیل میری جان میرا بھائی میرا میدان میں آئے گا. سہیل میری جان، میری بات اب غور سے سنے گا. سہیل، یہ جو ہمارے ایکس پیر تھے، ان کے ساتھ ہمارے کوئی ریلیشن شپ تو تھے نا؟ سہیل، یہ جو ہمارے ایکس پیر تھے، ان کے ساتھ ہمارے کوئی ریلیشن شپ تو تھے نا؟ تو شعیب، ان کے پاس ابھی تک ہمارے سکرین شاٹ پڑے ہوئے. سہیل، ابھی تک ان کے پاس ہماری تصویریں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ آج بھی ہمیں بلیک میل کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے لیے لڑو. سہیل، یہ آج بھی ہم سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لیے لڑو. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن غلام، اب سوئچ آن اور سوئچ آف ریلیشن شپ تو سہیل کوئی نہیں ہے نا. سہیل، سوئچ آن ہماری ایک 70 سال کی لیگیسی ہے، ہماری ایک 70 سال کی لیگیسی ہے نا ان کے ساتھ. تو ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپ فوراً طور پہ ڈسٹرب تو نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ لاٹو گھوم. تو اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ میری جان، ہم بوڑھے ہو گئے، اب لاٹو لڑ نہیں سکتا. لیکن کل تک لاٹو تیرے لیے جن کے ساتھ لڑ رہا تھا، میری جان، میں تجھے ان کے ساتھ بٹھاتا ہوں اور میں تجھے، ٹھیک ہے، تیری ان کے ساتھ میڈییشن کروا دیتا ہوں. مریم، اس پوائنٹ کو ذرا سہیل، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھی. یعنی ہم ہارڈ لائنر بننے کی بجائے اس آسپیکٹ کے اندر بھی سافٹ لائنر بن گیا. ہم ریاض کو کہتے ہیں، یعنی میں تیری صلح کرواتا ہوں نا، ایران کے ساتھ صلح کرواتا ہوں نا. ہم امریکہ کو کہتے ہیں، یعنی حبیبی اللہ، میرے بوائز ہوں، انہیں قطر میں ٹیبل پہ لاتا ہوں نا. پر میری جان، اب میرے سے لڑا نہیں جاتا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب ٹھیک ہے، میں تمہاری دعا ڈیل کرواتا ہوں نا، میں تمہاری بات چیت کرواتا ہوں. ٹھیک ہے دنیا والوں، میں افغانستان کے اندر میک شور کروں گا کہ اب طالبان نیو طالبان کے طور پہ مرج کریں گے. اب طالبان گندے بچوں کی طرح آپریٹ نہیں کریں گے، وہ ہیومن رائٹس کی. میں میری جان وہاں سے تمہیں بندے نکال کے دیتا ہوں نا. تو جو ہمارے ایکس لارڈز تھے، اب ہم ان کے ساتھ پارٹی بننے کی بجائے کسی بھی کانفلکٹ میں ہم نے بڑی آسان سی لائن لے لی. اور وہ لائن سہیل کیا ہے کہ اب ہم لڑ نہیں سکتے، اب ہمارے تمہارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہماری کہیں اور منگنی ہو گئی ہے، اب ہم تمہارے ساتھ مل نہیں سکتے، تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، لیکن کبھی بھی تمہارا دل اداس ہوگا تو جسٹ لیٹ می نو، میں تمہارے ساتھ فون پہ بات کر لیا کروں گا. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے، ہم لوگ تمہارے پرانے ریلیشن شپ کے ساتھ میڈییٹ کروانے کی کوشش کریں گے. اور سہیل، اگلی بات ذرا سمجھی کہ اپنے ڈیفنس کو بھی ہم ملٹی لیٹرل اینگل پہ لے گئے. شعیب، ٹھیک ہے، ہم 4 سال سے میری جان SCO کے پلیٹ فارم سے ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں. ہم نے ابھی، ٹھیک ہے، تقریباً 2 ہفتے پہلے، ٹھیک ہے، ملٹی لیٹرل ملٹری ایکسرسائزز کی وتھ سینٹرل ایشین ریپبلکس، اور ہم انڈیا کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو جی، ہم نے تو ابھی لنڈن کو واپس کیا تھا نا، ہم تو وار نہیں چاہتے، ہم لوگ تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں. کلبھوشن یادو، یعنی ہم ملٹری ٹیکٹکس کو کمزور نہیں کر رہے، بلکہ ملٹری ٹیکٹکس کو بھی ملٹی لیٹرل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. اور ہم دنیا کو یہ امیج پچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی آر ناٹ پارٹنر ان، ٹھیک ہے، کانفلکٹ، رادر دین وی آر پارٹنر ان پیس.
اب ہم کسی ٹھیک ہے کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, وی وڈ بی پارٹنر ان پیس. لیکن انڈیا بننے کا بچہ نہیں بنا, انڈیا ابھی تک ڈنگر کا ڈنگر ہے. تو ہم لوگ تو باقی دنیا کے ساتھ مل کے میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو ملٹری کوآپریشن کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم لوگ, ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ ملٹری پالیں, لیکن دیکھیں اب ہم لڑنا نہیں چاہتے. یہ دیکھو انڈیا کا ڈوزیئر ہے, ہم نے انڈیا کا بھی لنڈن واپس کر دیا, ہم نے انڈیا کے سب میرین کو لاک کر کے بھی ہٹ نہیں کیا, لیکن انڈیا ابھی تک کھوتے کا چم ہے, وہ ابھی تک ہارٹ وار ہسٹیریا کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. تو ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اپنی اسٹریٹجک اورینٹیشن کو کمزور نہیں کیا. سہیل پلیز اس بات کو سمجھی, ہم اپنی ملٹری پاور کو بڑھا رہے ہیں, لیکن اس کو امیج کیسے بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ڈیفنس کے لیے صرف آپریٹ کریں, لیکن ہم ملٹری پریزنس کو دوسروں کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کسی بھی صورت پہ ٹھیک ہے پارٹی ٹو کانفلکٹ نہیں پڑھیں گے, بلکہ پارٹی ٹو پیس بنیں گے. اور انڈیا کے خلاف ہم صرف اس لیے, چنانچہ اپنے ہاں تو ایک چیز آبزرو کرتا ہوگا, سہیل ایک چیز آبزرو کرتا ہوگا کہ ہم لوگ فارملی انڈیا کے ہر ملٹرسٹک اینگل کو میسیولی ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ریحان پلیز ایک بات سمجھیں سہیل, جو انڈیا ہیجیمونسٹ تھریٹ, اب اس بات کو تو نے پیپر میں نہیں لکھنا سہیل, تو نے اس بات کو پیپر میں نہیں لکھنا. ہم نے انڈیا کا جو ملٹرسٹک تھریٹ تھا نا, اسے ڈائیورٹ کر دیا ہے ٹورڈ چائنا لداخ بارڈر. ٹھیک ہے سہیل, اب ہم ان کی ملیٹنٹ موومنٹ کو, ان کی ایکسٹریمسٹ موومنٹ کو, ان کی, اور سہیل ایک چیز تو آبزرو کرتا ہوگا کہ اب ہم ٹریڈیشنل وار منترا سے زیادہ ہائیبرڈ وار منترا پہ آ رہے ہیں. یعنی سہیل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کے ذریعے ہمیں ملائن کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کو پیسہ دے رہے ہیں. ہم نے اس کے اندر بھی ٹھیک ہے ٹریڈیشنل آسپیکٹ کی بجائے نان ٹریڈیشنل آسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. چنانچہ ہم نے اپنی ملٹری پہ کمپرومائز نہیں کیا, صرف ملٹری کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ ہارڈ لائنر رکھنے کی بجائے اسے سافن کر دیا ہے, اور ہم ٹھیک ہے ڈپلومیٹک آسپیکٹ کے ذریعے, لبرل ٹلٹ کے ذریعے ٹھیک ہے اپنی ملٹرسٹک آسپیکٹ کو بھی ڈپلومیٹکلی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو آج کی پوری پاکستان کی فورن پالیسی کا ٹلٹ کلیئر ہو گیا. اگر آج کی پاکستان کی فورن پالیسی کا ٹلٹ کلیئر ہو گیا تو مجھے اوکے کال دیجیے. اب احمد 2-3 پوائنٹس نوٹ کری, 2-3 پوائنٹس نوٹ کری. وجیہہ بیٹا چھوڑ دے, ہمیں چھوڑ دے, نہیں سمجھ آئی تو چھوڑ دے, لعنت. ٹھیک ہے انضمام 2-3 پوائنٹ نوٹ کریں. انضمام پچھلے سال کے پیپر میں کرنٹ افیئر پاک افیئر کے اوپر فورن پالیسی کے 3 سوال آئے. ایک سوال تھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر امرجنگ ٹھیک ہے انوائرمنٹل ڈپلومیسی کو ڈسکس کریں. وہ سوال ہو گیا. یہ سوال ہو گیا. پہلی چیز ہو گئی ہماری امرجنگ فورن پالیٹکس کے اندر بچوں اب آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے انضمام 2021 کے پیپر میں کرنٹ افیئر اور پاک افیئر کے پیپر میں حمید پاکستان کی فورن پالیسی پہ 3 سوال آئے. حمید پلیز میری بات سنے گا. ایک سوال آیا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر امرجنگ انوائرمنٹل ڈپلومیسی کو ڈسکس کریں.
جواب مل گیا؟ جواب مل گیا؟ شعیب دوسرا سوال یہ آیا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر میڈیشن کا رول ڈسکس کریں. انضمام جواب مل گیا؟ انضمام جواب مل گیا. اور تیسرا سوال یہ آیا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر امرجنگ جیو اکنامک ٹلٹ ڈسکس کریں. کیا جواب مل گیا؟ اب انضمام میرے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کیا ہے، یاسر میری اپنے بھائی سے ریکویسٹ کیا ہے، یاسر پچھلی فورن پالیسی پہ ہاتھ ہولا، پچھلی فورن پالیسی پہ ہاتھ ہولا، امرجنگ فورن پالیسی پہ ہاتھ بھاری. یعنی مریم تو نے پیپر میں کھلم کھلا یہ نہیں لکھنا شروع کر دینا پہلے ہم کٹر تھے، پہلے ہم درندے تھے، پہلے ہم کمبخت تھے، پہلے ہم بے شرم تھے، ہم مولوی تھے. پرانی پہ ہاتھ ہولا، امرجنگ کے اوپر ہاتھ بھاری. امرجنگ پہ ہاتھ بھاری، نمبر 1. نمبر 2، ٹھیک ہے انضمام، تو نے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے اپنی فورن پالیسی کو انہی 7 تھیمز پہ جسٹیفائی کرنا ہے. تو میں نمونہ بیٹا کی ورڈز، ہیڈنگز، تھیمز، فورن پالیسی کے ہر کوشچن پہ تجھے سمجھ آ گیا؟ فورن پالیسی پہ کوئی بھی کوشچن آ گیا تو کن تھیمز کو پکڑنا ہے، کن ہیڈنگز کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے کن کی ورڈز کو استعمال کرنا ہے. میرے بچوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی؟ مریم بیٹا بات کلیئر جی. اور انضمام تیسرا پوائنٹ، ایک چھوٹی سی ڈسکشن کہ ذرا بیٹا کیا یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اندر یہ ٹل ٹھیک ہے؟ تو سرفراز ثنا بیٹا پہلی دفعہ ہماری فورن پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. ثنا بیٹا پہلی دفعہ ہماری فورن پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. اس سے بہتر کبھی بھی فورن پالیسی میں ہم نے اتنی افیکٹو ڈائریکشن نہیں لگی. لیکن ثنا بیٹا کیا ہمیں اس سے کوئی میجر کامیابی ملے گی؟ سہیل کیا ہمیں اس سے کوئی میجر کامیابی ملی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میجر کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو میجر کامیابی کے اندر جو پہلا ایلیمنٹ ہے معروف بیٹا، ہمارا پہلی دفعہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر تینوں سٹیٹس 70 سال کی تاریخ میں تینوں سٹیٹس پہلی دفعہ پرو پاکستان ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افغانستان، ایران، چائنا تینوں پاکستان کی فیور میں ہو، تینوں پرو پاکستان رجیم کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، پہلی دفعہ ہم نے سینٹرل ایشین پالیٹکس میں پینیٹریٹ کیا ہے. پہلی دفعہ ہم نے سینٹرل ایشین پالیٹکس میں پینیٹریٹ کیا ہے اور پہلی دفعہ انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل فورمز پہ ہماری پریزنس اسٹرینتھن ہوئی ہے اور پہلی دفعہ ہم نے رشیا کو بڑا افیکٹولی انگیج کیا ہے. لیکن افتخار کیا لانگ ٹرم کے اندر یہ پالیسی کامیاب رہے گی؟ تو اس کا جواب ہے ڈیپینڈز. افتخار کیا لانگ ٹرم کے اندر یہ پالیسی افیکٹو رہے گی؟ تو اس کا جواب ہے ڈیپینڈز. افتخار اٹ ڈیپینڈز اپون واٹ؟ اٹ ڈیپینڈز اپون 2023. 2023 میں ہمارے ملک کے اندر پنڈی اور اسلام آباد، ہمارے ملک کے دونوں پاور سینٹرز کے اندر ریجیم چینج آئے گی. اب منصور اگر پی ایم ایل این واپس آتی ہے، منصور یہ پیپر میں ڈسکس نہیں کرنا، یہ میں اپنے بھائی کو صرف کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. اگر نون لیگ واپس آئے گی تو جتھے دی کھوتی اوتھیان کھلوتی. وی وڈ بی ونس اگین ری شفٹنگ آر فوکس ٹوورڈ ریاض اینڈ واشنگٹن. ٹھیک ہے.
طاہرہ بیٹا اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو پیپلز پارٹی کی حکومت ٹھیک ہے وکٹ کے دونوں جانب کھیلتی ہے. وہ اس قاتل سے بھی رکھیں گے, مقتول سے یارانہ بھی رکھیں گے, وہ جس پہ بے نظیر کے قتل کا الزام لگائیں گے اسی کے ساتھ پیار کی پینگیں بھی ڈالیں گے, اسی کو ہی نائب وزیر اعظم بھی بنائیں گے. تو پیپل پارٹی ہمیشہ ایران سعودی عرب دونوں کے ساتھ, رشیا چائنا ٹھیک ہے امریکہ دونوں پارٹیز کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی ٹھیک ہو گیا یا ٹھیک ہے اسی مائنڈ سیٹ کی ٹھیک ہے پنڈی کے اندر چینج آئے گی تو اس پالیسی کو کنٹینیو رکھا جائے گا, اس پالیسی کو کنٹینیو رکھا جائے گا. لیکن شہزاد ٹھیک ہے پلیز اس کانسیپٹ کو ذرا سمجھ کہ یہ اورینٹیشن ٹھیک ہے لیکن یہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبل ہے یا نہیں. It would be dependent too much on the year 2023. It would take time to make things right. I hope so میرے بچوں کو پوری پاکستان کی فورن پالیسی کا انالیسس کلیئر ہو گیا. اگر فورن پالیسی کا انالیسس کلیئر ہو گیا ہے میرے بچوں تو مجھے اوکے کال دو. عائشہ بیٹا اس کے اندر نا میرا ایک پروفیٹک بلیف بھی ہے. عائشہ بیٹا اس میں میری ایک پروفیسی بھی ہے. میرا بلیف یہ ہے کہ اپنے نیبرہڈ کو سٹیبلائز رکھنا, اپنے پڑوس میں اچھے تعلقات ہونا ہمیشہ ایک سسٹینیبل پالیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے چوتھے محلے میں پیار کی پینگیں ڈالنے کی بجائے. ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ چوتھے محلے میں جا کے پیار کی پینگیں ڈالی ہیں اور اپنے نیبرہڈ کو ڈیسٹیبلائز کیا. تو پہلی دفعہ ہماری فورن پالیسی کے اندر فوکس ریجن سینٹرڈ اپروچ پہ ہے, نیبرہڈ سٹیبلٹی اپروچ پہ. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے یہ سسٹینیبل پوائنٹ آف ویو ہے. اور میرے خیال سے رابعہ بیٹا تو اس پوائنٹ آف ویو کو پیپر میں بہتر طریقے سے پچ کر سکتی ہے, بہتر طریقے سے پچ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتے زارا بیٹا اس اینگل سے نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان میں سول ملٹری کانفلکٹ کو مینشن کرے. ہاں اس پالیسی کی مد میں اگر ٹھیک ہے تم لوگ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف یا عمران خان کو ریفر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے کرو گے, ریحان لازمی کرو گے, ریحان لازمی کرو گے. یہ تو میڈیشن کا ایک لازمی کمپوننٹ ہے نا. تو ٹھیک ہے ذرا بیٹا کانفلکٹ والی بات نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوجیوں کی حکومت ہے, پنڈی ڈیسیژن کر رہی ہے جو کہ کر رہی ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ نہیں کر سکتے. لیکن تم پازیٹیو امیج تو میری بیٹی ڈسکس کر سکتے ہو نا. ذرا بیٹا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پالیٹکس از دی نیم آف آپٹکس. ٹھیک ہے بسمینا, پالیٹکس از دی نیم آف آپٹکس. اب ڈومیسٹک آپٹکس میں آپ کو عمران خان جتنا ناکام نظر آتا ہے نا, گلوبل آپٹکس میں عمران خان آپ کو اتنا ہی کامیاب نظر آتا ہے. پٹواری میری بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یعنی ڈومیسٹک آپٹکس میں عمران خان جتنا ناکام نظر آتا ہے گلوبل آپٹکس میں وہ اتنا ہی کامیاب نظر آتا ہے. پٹواری میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہمارے ملک میں اختلاف ٹھیک ہے رائٹ اینڈ رانگ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, ہیوز اور ہیو ناٹس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو پٹواریوں کی مجبوری ہے میرے سے اختلاف کرنا, کیونکہ ان کے والد گرامی اس ٹائم حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے, اس ٹائم یوتھیوں کے والد گرامی حکومت میں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے رائٹ اور رانگ کی بنیاد کے اوپر اختلاف نہیں کرنا, انہوں نے ہیوز اور ہیو ناٹس کی بنیاد پہ اختلاف کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈومیسٹک آپٹکس میں تو عمران خان بڑا ناکام ہے, لیکن گلوبل آپٹکس کے اندر عمران خان تمہیں کامیاب نظر آتا ہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے فورن پالیسی کے اندر بڑی
ٹھیک ہے, انکلوسو قسم کی اپروچ اڈاپٹ کی ہے, اور ہم نے جو ہسٹوریکل بلنڈرز تھے انہیں شفٹ مارنے کی کوشش کی ہے. لیکن افتخار اس میں ریئلٹی چیک ہے, ایک ریئلٹی چیک ہے, اور وہ ریئلٹی چیک یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا لیڈر یہ کام نہیں کر سکتا اگر اسے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, اگر اسے مرشد پاک کی ٹھیک ہے آشیرواد حاصل نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اس ریجیم کے دوران آٹومیٹکلی پنڈی کی سپورٹ بھی تم لوگوں کو نظر آتی ہے اس فورن پالیسی ٹلٹ کی طرف. ٹھیک ہو گیا, اس فورن پالیسی ٹلٹ کی طرف اگر پنڈی سپورٹ نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ صرف اس لیے ہیں کیونکہ پنڈی اس وقت اس پالیسی کو کنٹینیو کر رہا ہے. گوندل تو کہہ سکتا ہے, گوندل میں اس طرح کے نیریٹیوز کے اوپر نہیں جاتا نا. ٹھیک ہو گیا, میرا کام کسی پارٹی کی سائڈ لینا نہیں ہے نا, میں تو تجھے ریئلٹی چیک بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری ناقص عقل میں ہے. گوندلوں کو ویسے بات سمجھ کوئی نہیں آتی. میرا تو اگر گوندل پوائنٹ آف ویو لے, میرے تو پوائنٹ آف ویو کے اندر یہ جیسی قوم ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ جمہوری قوم ہے ہی نہیں. اس کے اوپر تو رuthless قسم کا ڈکٹیٹر چاہیے, مسلونی جیسا, جو لتر مار مار کے بمز کو لال کر دے اور پوری قوم کو سیدھا رکھے. یہ قوم کی ساختی جمہوری نہیں ہے. ہم تو اپنے سگے پیو کی بات نہیں مانتے جب تک پیو لتر اتار کے 4 پھینٹے نہ لگائے. ٹھیک ہو گیا میرے بچوں, اگر پاکستان کی فارن پالیسی کلیئر ہوگی. ابتہاج اگنور مار اپنے آپ کو بھی, اپنے کوشچن کو بھی. ٹھیک ہو گیا. ابتہاج تیرے سوالوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو سخت قسم کا پٹواری ہے. ٹھیک ہو گیا. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو یہاں تک کہانی سمجھ آ گئی. ابتہاج میرے بھائی میری بات سن. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کی فورن پالیسی میں اس کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو. پاکستان میں وہ رول تھوڑا سا زیادہ ہے. ابتہاج میرا جملہ دوبارہ سنے گا. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی فورن پالیسی کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو. پاکستان کے اندر وہ رول, ٹھیک ہے, تھوڑا زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے ریحان بیٹا؟ میں نے وہ تجھے پاکستان کی فورن پالیسی شروع کروانے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم لوگ جس روز پیدا ہوئے ہمارے ملک کے اندر, ٹھیک ہے, ملٹری نیسیسٹی اسٹیبلش ہو گئی. ہمارے ملک میں پہلے ہی دن سے ملٹری نیسیسٹی اسٹیبلش ہو گئی. انڈیا میں وہ رول اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ انڈیا کو تو پہلے دن سے ملٹری نیسیسٹی کا سامنا نہیں تھا نا. پلیز یہ پوائنٹ سمجھ آیا ابتہاج یا نہیں سمجھ آیا؟ ٹھیک ہو گیا. جو بھی ملک جس کے اندر ملٹری نیسیسٹی ہوگی وہاں پہ آپ لوگوں کو ملٹری سے آٹومیٹکلی زیادہ ملے گا. بسم اللہ بیٹا, اب ہم انفارمل باتیں کر رہے ہیں, اب ہم فارمل باتیں نہیں کر رہے. یہ پیپر میں نوٹ کرنے والی بات نہیں ہے. دوسرا ابتہاج جو اس کے اندر میرے بھائی نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. ابھی گوندل مجھے مقابلی کی باتیں بتا رہا تھا کہ گوندلوں کو مقابلی سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے. پلیز اب کہانی جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جو پاور ہے نا وہ موریلٹی پہ آپریٹ نہیں کرتی, وہ ویکیوم پہ آپریٹ کرتی ہے. گوندل ایسا ہی ہے. جو پاور ہے وہ موریلٹی پہ آپریٹ نہیں کرتی, وہ ویکیوم پہ آپریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو گوندل تو مان نہ مان, اچھا لگے نہ لگے,
اس ملک کے اندر انسٹیٹیوشن صرف ایک ہے اور وہ ہے آرمی. یعنی انسٹیٹیوشنل پاور اگر کسی ادارے کے پاس پاکستان میں ہے تو وہ ہے آرمی. تو جہاں پہ بھی انہیں ویکیوم ملے گا وہ اس ویکیوم کو بائی فورس فل کریں گے. تو اگر چاہتے ہو کہ فوج کا رول ختم ہو تو سول سیٹ اپس کو انسٹیٹیوشنلائز کرو نا. انہیں گالی دے کے تو کام نہیں چل سکتا. کام تو تب چلے گا جب اپنا قبلہ درست کرو گے. ٹھیک ہے, مطلب میجورٹی لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فوج انٹروین کرتی ہے اس لیے ملک خراب ہے. یہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ گوندل ہے ہی نہیں. بنیادی طور پہ ہم لوگ سیولین انسٹیٹیوشنز کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کر سکے. ہم نے ویکیوم چھوڑا, اس ویکیوم کو آٹومیٹکلی وہ اپنی مائٹ سے فل کرتے ہیں. تو ملک خراب ہے اس لیے فوجیوں کو یہ اپرچونٹی مل جاتی ہے وہ انٹروین کریں. ٹھیک ہو گیا. پلیز موریلٹی پاور موریلٹی پہ آپریٹ نہیں کرتی, ویکیوم پہ آپریٹ کرتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ملک کے اندر سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہو تو انہیں بیرکس میں بھیجنے سے پہلے اپنا قبلہ سیدھا کرو نا, اپنے آپ کو انسٹیٹیوشنلائز کرو, سیولین کلاس ڈیلیور کرے. بیوروکریسی سیاستدانوں کی رکھیل نہ بن جائے بلکہ بیوروکریسی بندوں کی طرح کام کرے, ملک کو ریفارم کرے. جب ملک ریفارم ہوگا, انسٹیٹیوشنلائز ہوگا, بیوروکریسی بہتر ہوگی, ٹھیک ہو گیا, جوڈیشری بہتر ہوگی, پارلیمنٹ بہتر ہوگی, تو ان لوگوں کو وہ ویکیوم ہی نہیں ملے گا کہ جس کے ذریعے وہ انٹروین کر سکیں. تو بنیادی طور پہ یہ ویکیوم ہے جسے وہ اپنے مسل سے فلفل کرتی ہیں. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو ٹھیک ہے یہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کلیئر ہو گیا. بنیادی طور پہ ہم افیکٹ کو کاز سمجھ رہے ہیں, ہم اصل کاز کی طرف نہیں جا رہے. اصل کاز بنیادی طور پہ اداروں کی نان پرفارمنس ہے جو ان لوگوں کو ایک ویکیوم پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ اپنی انسٹیٹیوشنل مائٹ کے ذریعے بائی فورس اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے بندے کا بچہ بننا ہے, انہوں نے بندے کا بچہ نہیں بننا. ابتحاج اگر اس ملک کے اندر سب سے گھٹیا قسم کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, میری نظر میں وہ 18ویں امینڈمنٹ ہے. 18ویں امینڈمنٹ کو ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا گوندل, بلکہ اس اینگل سے بنایا گیا ابتحاج کہ بھائی پورا ملک ہاتھ میں آئے یا نہ آئے, سندھ ہاتھ سے نہ جائے. بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے, میں جن لوگوں کو آئی آر پڑھاتا ہوں انہیں میں نیو لبرل اپروچ کے اندر ایک فری رائڈنگ سنڈروم کراتا ہوں. 18ویں امینڈمنٹ کے ذریعے تو پروونشل فری رائڈنگ کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے نا, ٹھیک ہو گیا. اس کے ذریعے تو پاور سینٹرز کو فیڈریشن سے نکال کے پروونسز کی مونوپلی بنا دی گئی ہے. تو یہ پاور ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہے, یہ بیسیکلی پروونشل پاور مونوپلائزیشن. ذرا بیٹا یہ بالکل یہ کانسیپٹ ذرا سمجھ. 18th امینڈمنٹ کا تھیم کیا ہے؟ پاور ڈیولوشن, پاور ڈی سینٹرلائزیشن. لیکن اس نے پاور ڈی سینٹرلائزیشن تو کی لیکن اس اینگل سے کی کہ پروونشل مونوپلائزیشن کو پروموٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پروونسز ٹھیک ہے مضبوط ہو گئے, فیڈریشن کمزور ہو گئی. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو ٹھیک ہو گیا, میرے بچوں کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. بچوں تم مجھے غلط ڈیبیٹ کے اندر لے گئے ہو. میرا آج کا ٹاپک سول ملٹری ریلیشن شپ نہیں تھا, لیکن ہماری ٹیکنیکلی کچھ پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن ہو گئی. اگر میرے بچوں کو یہ پوری کی پوری بات کلیئر ہو گئی تو مجھے اوکے کال دو. فائقہ بیٹا 3 جملے نوٹ کر اپنے پاس. فائقہ بیٹا اپنے پاس 3 جملے نوٹ کر. ٹھیک ہے, امریکہ ٹھیک ہے, امریکہ او پٹوارن رابعہ میرے جملے پہ نوٹ کر. امریکہ از ٹرائنگ ڈیسپریٹلی, رابعہ بیٹا, America is trying desperately to re-engage with the region
America is trying desperately to re-engage with the region in order to boost its sphere of influence. America is trying to desperately re-engage with the region in order to boost its sphere of influence. Rabia, point number 2. Rabia, point number 2. In order to contain China slash ठीक है, Russian Chinese nexus. In order to contain China slash Russian Chinese nexus. Point number 3. By projecting India as potential counterweight of China. By projecting India as potential counterweight of China. बच्चों क्लियर हो गया? By projecting India as potential counterweight of China. बच्चों ये जो मैंने जितनी फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस पढ़ाई है ना, उसके ऊपर मैंने रीजनल थीम्स तुम्हें दे दिए. बच्चों प्लीज चैट में मुझे हाँ या ना बोला करो, मुझे लगता है मैं दीवारों से बात कर रहा हूं. बच्चों यहां तक बात क्लियर हो गया? फाइका पुत्र, ठीक है. चुनाचे ये जो मैंने जितने तुझे रिलेशंस पढ़ाए ना, बुनियादी तौर पे यही रीजनल पॉलिटिक्स है. बुनियादी तौर पे यही रीजनल पॉलिटिक्स है ना, ठीक है. बुनियादी तौर पे यही रीजनल पॉलिटिक्स है ना अहमद. तो अहमद जहां पे तूने पहली लाइन के अंदर रीजन लिखा है, जहां पे तूने पहली लाइन के अंदर अहमद रीजन लिखा है, अगर इंडियन ओशन रीजन पे सवाल आ जाएगा तो तू इंडियन ओशन रीजन के हिसाब से ये चीजें पिच कर देगा. अगर पैसिफिकेशन एशिया पैसिफिक रीजन पे सवाल आ जाएगा तो तू एशिया पैसिफिक रीजन से ये चीजें पिच कर देगा. और अगर साउथ एशियन रीजन पे सवाल आ जाएगा तो तू साउथ एशियन रीजन से ये चीजें पिच कर देगा. क्लियर हो गया? डिबेट्स वही रहेंगी. साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट, लद्दाख पे चाइना इंडिया डिस्प्यूट, पाकिस्तान इंडिया बलूचिस्तान डिस्प्यूट, गवादर इशू, ठीक हो गया. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सी पैक, क्वाड 4. फाइका बेटा ये मैं सारी बातें बता चुका हूं. यानी फाइका मेरी धीरानी, मेरा सोना बच्चा, इन तीनों रीजन पे कोई भी सवाल आ जाएगा तो तू इन थीम्स पे लेके चलेगी, उनके अंदर क्या लिखना है ये मैं बता चुका हूं मेरी धीरानी. ठीक है. अब हमीद 8 लफ्ज अपने पास लिख. इंजमाम अपने पास 8 जुमले लिख. ऊपर लिख साउथ एशिया डिबेट्स. इंजमाम ऊपर लिख साउथ एशियन डिबेट्स. इंजमाम पेपर के ऊपर लिख साउथ एशियन डिबेट्स और नीचे पहले 8 पॉइंट लिख. फिर अगर तुझे जरूरत हुई तो मैं ये 8 पॉइंट्स बता दूंगा. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, पहला लफ्ज क्या है बच्चों? मैं स्क्रीन के ऊपर लिख भी दूं आपको साथ में, क्योंकि अगर डिक्टेट कराता रहूंगा तो मुझे तसल्ली नहीं होगी और बार बार रिपीट करना पड़ेगा. पहला पॉइंट है, ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्राइसिस. दूसरा पॉइंट है
नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, फिर तीसरा है, ठीक है, कन्वेंशनल आर्म्स रेस, कन्वेंशनल आर्म्स रेस, चौथा है न्यूक्लियर आर्म्स रेस, पांचवा है कन्वेंशनल वॉर्स, छठा है, ठीक है, अनकन्वेंशनल या हाइब्रिड वॉर्स, सातवां है रीजनल इंटरवेंशन, और आठवां है एक्स्ट्रा रीजनल इंटरवेंशन। राबिया पुत्र ये पॉइंट नोट कर लिए, और पटवारन जल्दी बता, ये पॉइंट नोट कर लिए, स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखे हुए, अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं बड़ा कर देता हूं। ये 8 पॉइंट नोट कर लिए। हामिद, हामिद मेरा प्यारा भाई, साउथ एशियन इश्यूज तो इन 8 हेडिंग्स के नीचे पिच कर सकता है। यानी अहमद अपनी साउथ एशियन इश्यूज को ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर करने के लिए ना, साउथ एशियन इश्यूज को ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए तो इन 8 एरियाज के ऊपर आर्गुमेंट बिल्डिंग कर सकता है। अब मुझे सच सच बताओगे सारे के सारे कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का किसे पता नहीं है? हाथ खड़ा करोगे कि जिन्हें अभी चौथे महीने में भी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का पता नहीं है। पटवारन तुझे नहीं आता तो बता। अकदस, ठीक है, रमेश, अब सारे मेरी बात जरा सुनोगे, ठीक है? सुहेल प्लीज सारे मेरी बात सुनो। महा बेटा, एनी डायरेक्ट एग्जिस्टेंशनल मिलिट्री थ्रेट, आंसर, एनी डायरेक्ट existential military threat is a traditional security threat. Any direct existential military threat is a traditional security threat. यानी आंसर बेटा, इंडिया हम पे अपनी फौज से हमला करे, वो हमारे ऊपर एटम बम गिराए, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग करे, आसान जुबान में महा बेटा, अगर कोई बंदूक से मारे तो कोई भी बंदूक का थ्रेट होगा, मिलिट्री थ्रेट होगा, वेपन का थ्रेट होगा, वॉर का थ्रेट होगा, एलओसी पे मिलिट्री इंटरवेंशन का थ्रेट होगा, एटम बम का थ्रेट होगा। तो जहां पे भी बंदूक का एग्जिस्टेंशनल थ्रेट होगा, ऐसे थ्रेट को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। क्लियर? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्लियर हो गया? ठीक है। आंसर, गोली भी ना चले और तू फिर भी मर जाए तो हर नॉन मिलिट्री एग्जिस्टेंशनल थ्रेट क्या होगा? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। इत्तेहाद सबर कर जा पटवारी आदमी। हर नॉन मिलिट्रिस्टिक एग्जिस्टेंशनल थ्रेट क्या होगा? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को जरा बेटा हम 4 एरियाज में क्लासिफाई करते हैं। कितने एरियाज में क्लासिफाई करते हैं? 4 एरियाज में क्लासिफाई करते हैं। पॉलिटिकल सिक्योरिटी थ्रेट, नॉन ट्रेडिशनल को आप कितने एरियाज में क्लासिफाई करते हैं? 4 एरिया में। पॉलिटिकल सिक्योरिटी थ्रेट, पॉलिटिकल सिक्योरिटी थ्रेट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट, सोशल सिक्योरिटी थ्रेट और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी थ्रेट। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी थ्रेट, राबिया इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर हमने तो मरना है,
اگر انڈیا پاکستان کی ٹوٹی بند کر دیتا ہے, ڈیمز پہ پانی بلاک کر دیتا ہے, ہم نے تو بھی تو مر جانا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. سوشل تھریٹ, ٹھیک ہے, اپنے موضوع خود ڈھونڈو, میرا جسم میری مرضی, حقوق نسواں, ٹھیک ہو گیا, کم کم پاروتی بھابھی, ساس بھی کبھی بہو تھی, انگ لگا دے رہے, موہے رنگ لگا دے رہے, ٹھیک ہو گیا. کلچرل تھریٹ, پاورٹی, ہنگر, ان امپلائمنٹ, پور ایجوکیشنل سسٹم, اکنامک تھریٹ, لیک آف انڈسٹریلائزیشن وغیرہ, پولیٹیکل تھریٹ, پی ٹی ایم سوری, بلوچ انسرجنسی, ٹھیک ہے, کالا باغ ڈیم کے خلاف پاکستان کی موومنٹ, انڈیا پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈسرپشن کو کریٹ کرے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. تو ریحان, جب بھی تو یہ پیسٹ انالیسس اپلائی کرے گا, ان نان ملٹری تھریٹ کو نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ کہیں گے. تو احمد, ساؤتھ ایشیا کے اندر تجھے ٹریڈیشنل ڈائمینشن بھی نظر آئیں گی, نان ٹریڈیشنل ڈائمینشن بھی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. کنونشنل آرم ریس, نیوکلیر آرم ریس, کلیئر؟ اس میں تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے نا. کنونشنل وارز اور انکنونشنل وارز بھی کلیئر. کنونشنل وارز لائن آف کنٹرول پہ حملہ ہو جائے, جیسے آج کل لداخ کے اوپر چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہو رہی تھی, اب ختم ہے. احمد, انکنونشنل میں کیا ہے؟ پاکستان میں انسرجنسی کروائی جائے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو لڑایا جائے, وغیرہ 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 وغیرہ. اور ریجنل انٹروینشن, انڈیا پاکستان میں انٹروین کرتا ہے, ٹھیک ہے, افغانستان پاکستان میں انٹروین کرتا ہے, پاکستان افغانستان میں انٹروین کرتا ہے, انڈیا بلوچستان میں انٹروین کرتا ہے, ریجنل فورسز ایک دوسرے کے ملک میں انٹروین کرتی ہیں. اور ایکسٹرا ریجنل انٹروینشن کیا ہے؟ یہاں پہ امریکہ بھی انٹروین کرتا ہے, رشیا بھی انٹروین کرتا ہے, چائنا بھی انٹروین کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ساؤتھ ایشیا کا جتنا بھی کوشچن کا اسٹرکچر ہے نا, تم ان 8 ڈومینز میں پچ کر سکتے ہو. آئی ہوپ سو پورا فریم ورک مل گیا کہ تم لوگوں نے ساؤتھ ایشیا کو کس فریم ورک پہ لے کے چلنا ہے. میرے بچوں, اگر ریجنل پالیٹکس پوری ہو گئی اور ہر ملک کے ریلیشنز اور فورن پالیسیز پورے پرسپیکٹو میں کلیئر ہو گئی تو مجھے اوکے کال دو. یہ کون معروف انڈیا پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پچ کرنے کی کوشش کرے, وہ پاکستان کے پروڈکٹ کو سٹیبلائز نہ ہونے کی کوشش کرے, وہ پاکستانی پروڈکٹ کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرے, وہ ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم کروائے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اسٹرینتھن نہ ہو, وہ ٹیررزم کروائے جس کی بنیاد پہ سی پیک سبوتاج ہو, تو یہ سارے کے سارے اکنامک سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. رابعہ بیٹا, کنونشنل آرم ریس یہ ہوتی ہے جو کنونشنل آرمز ہیں, ٹھیک ہو گیا, ویپنز بنائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, بندوقیں بنائی جا رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ ملٹری پاور میکسیمائز کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور نیوکلیر آرم ریس یہ ہے کہ نیوکلیر ویپنز کی ریس بڑی ہوئی. آرمز ریس ہوتی ہے میکسیمائزیشن آف نمبرز اینڈ کوالٹی آف ویپنز. تو نے چائنا والا لیکچر نہیں لیا تھا سہیل؟ چائنیز نان ٹریڈیشنل ایلیمنٹ سے آپریٹ کر رہے ہیں. چائنا کا پورا آپریٹرز اس ٹائم, ٹھیک ہے, اکنامک اینگل سے آپریٹ کر رہے ہیں, ماسوائے انڈیا کے جنہیں لداخ کے اوپر بھائی نے, ٹھیک ہے, ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. سہیل, میں نے چائنا کی فارن پالیسی اتنی ڈیٹیل میں پڑھائی تھی یار, اللہ رسول کا واسطہ ہے, میں نے تجھے پورا بیلٹ روڈ انیشیٹو. بچوں کے ریجنل پالیٹکس کلیئر ہو گئی ہے تو مجھے اوکے کال دو. شعیب, میرے پاس صرف 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں, پاکستان ایران ریلیشن شپ اور پاکستان سعودی عرب ریلیشن شپ. 10 منٹ کی بریک کر لیں. 10 منٹ کی بریک کر کے پھر شروع کرتے ہیں.